اس دنیا میں اعمال کے نتائج بھی سامنے آ جاتے ہیں، آخرت میں تو آنے ہی آنے ہیں۔ اس پورے عرض پر یہ اللہ کی واحد کتاب ہے جو اس طرح منزہ اور پاک شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ کبھی کہا کہ یہ تو شاعر اور مجنوں کا کلام ہے، کبھی کہا یہ ایک شاعر کا کلام ہے، کبھی کہا کہ یہ اس کے اندر تو جادو بھرا ہوا ہے، کبھی کہا کہ یہ اساطیر الاولین، پچھلوں کی کہانیاں ہی تو ہیں ساری کی ساری جو آپ نے ادھر ادھر سے لے کے جمع کر لی ہیں۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو اعمال کے مطابق ہوگا، جو کچھ ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ یعنی بظاہر یہ شو کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ اس غرض سے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیڑے نکالیں، اس میں سے غلطیاں نکالیں، اس کے وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ قرآن کریم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو اٹھا کھڑا کر لیا جائے گا اور ساری انسانیت سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے دعوت حق روکنے کے منفی ہتھ کنڈے۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی دعوت کو، قرآن کریم کے پیغام کو اور اس کی تعلیمات کو روکنے کے لیے اور اس کے خلاف منصوبہ بنانے کے لیے جو کچھ معاندین نے اور مشرکین نے، کافروں نے کیا یا اپنوں نے کیا، ہم اس کے بارے میں مختلف انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو کچھ پیغمبر علیہ السلام نے دعوت پیش کی اور ان کے ساتھ سختیاں ہوئیں اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ، اور جو کچھ ظلم اور ستم کیا گیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا، ہجرت کے بعد بھی چین نہیں لینے دیا گیا، اور بدر و احد اور باقی جنگوں کے حالات سارے دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے آپ پر مسلط کیے گئے۔ تو یہ ساری دعوت حق کو روکنے کے ہتھ کنڈے تھے، یہ ساری دعوت حق کا مقابلہ کرنے اور اسے ترقی سے روکنے کے لیے سارے منصوبے تھے۔ قرآن کریم کے اصل میں ہم یہاں بحث یہ کر رہے ہیں یا سمجھ یہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کو جب دنیا کے سامنے رکھا گیا، قرآن کے پیغام کو رکھا گیا، تو اس کے بارے میں انہوں نے علمی اور عملی کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے اور کس طرح سے اس کی دعوت کو روکنے کے لیے اور اس کی دعوت کو مشکوک بنانے کے لیے مختلف قسم کی کاروائیاں کی۔ تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 46/7 سے۔ یہ بات سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ کبھی کس کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو پیغمبر علیہ السلام نے خود اپنے پاس سے گھاڑ لیا ہے، اور کچھ اس کے اہل کتاب میں سے کچھ خفیہ ساتھی ہیں جو اس کو سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ ایک بات کبھی کہا کہ یہ تو شاعر اور مجنوں کا کلام ہے، کبھی کہا یہ ایک شاعر کا کلام ہے، کبھی کہا کہ یہ اس کے اندر تو جادو بھرا ہوا ہے، کبھی کہا کہ یہ اساطیر الاولین، پچھلوں کی کہانیاں ہی تو ہیں ساری کی ساری جو آپ نے ادھر ادھر سے لے کے جمع کر لی ہیں۔ یہ ساری باتیں اور قرآن کریم کے خلاف یہ منفی ہتھ کنڈے کس لیے تھے؟ تاکہ قرآن کریم کا پیغام اور اس کی دعوت دنیا تک نہ پہنچ سکے، یا انسان اس کو سمجھ نہ سکیں، یا انسان اس کی طرف آ نہ سکیں۔ 46/7 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ 46/7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحقاف کی 7 نمبر آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ عزیزان من، اس سے ماقبل آیات میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت پر زور دیا ہے، کائنات کو شواہد کے طور پر پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ جب انہیں ہماری آیات واضح طور پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ جو منکر لوگ ہوتے ہیں، انکار کرنے والے لوگ، یہ سچی بات کو جب ان کے پاس آ چکی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سحر مبین ہے، یہ تو جادو ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں کہا گیا ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی پھر اللہ مجھے اس جھوٹ کی، اس گھڑ لانے کی سزا دے گا اور تم میرا کوئی ساتھ نہیں دے سکو گے۔ تم اس قرآن کریم کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آخر تیسری آیت میں سے اگلی آیت میں جو 9 نمبر آیت ہے اس میں کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا پیغمبر تو ہوں نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو اعمال کے مطابق ہوگا، جو کچھ ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں نے اپنے پاس سے نہیں کھڑا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جیسے میرے اوپر وحی ہوا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ان تینوں آیات پہ آپ غور کریں، 2 الزام انہوں نے لگائے ہیں، ایک تو یہ جادو ہے،
دوسرا یہ آپ نے خود گاڑ لیا ہے اور آپ انوکھے رسول ہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے یا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ آپ کے لیے قابل عمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا سامان ہے۔ مجھے اپنے پاس سے گھڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور اسی بات پہ چلتا ہوں، اسی بات کی پیروی کرتا ہوں، اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے۔ اللہ کی وحی کے مطابق پیغمبر علیہ السلام چلتے تھے، ان کا طریقہ، ان کی سنت اللہ کی وحی پر عمل کرنا اور اسے عمل کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہ کما حق فریضہ آپ نے سر انجام دے دیا۔ دیکھیں یہاں منفی دعوت حق کو روکنے کا منفی ہتھکنڈا کیا تھا؟ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ آپ کا تصنیف کردہ ہے، آپ نے اسے خود گھاڑ لیا ہے۔ اصل میں سابقہ آسمانی کتابوں کی اگر تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ واضح طور پر ہے کہ ان کے مصنف کوئی دنیا کے سارے یا پیغمبروں کے جو ان کے پیغمبر تھے ان کے ماننے والوں میں سے کوئی بزرگ گزرے، انہوں نے کتابوں کو، ان کے نام سے کتابیں مشہور ہیں۔ مثلا یہ انجیل جو ہے یہ متی رسول کی لکھی ہوئی، یوحنا انجیل یوحنا کی لکھی ہوئی، یہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روح القدس کی تائید سے، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوا اور انہوں نے لکھا۔ یہ براہ راست وہی نہیں مانتے، جبکہ قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کی ادائیگی اور اس کا تلفظ یہ سارے کا سارا کلام اللہ کی طرف سے ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسی طرح سے پیش کیا ہے جس طرح آپ پر نازل ہوا۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ خیالات نازل ہوئے اور آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر پیش کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا امتیاز ہے، اور اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر یہ اللہ کی واحد کتاب ہے جو اس طرح منزہ اور پاک شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیکھیے اس کے بعد مزید 17/47-48۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 47 اور 48 آیت تلاوت کرتا ہوں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ دیکھیے ان سے ماقبل آیات میں بھی یہ ہے کہ میرے پیغمبر آپ جب قرآن کریم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو انہوں نے چونکہ قسم اٹھائی ہوئی ہے، انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اناد اپنے ذہن میں پالا ہوا ہے، یہ منافقت کرتے ہیں، آخرت پہ ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے یوں سمجھ لیں کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کان جو ہے نا وہ ان پہ بوجھ ہے اور بند ہے، یہ اللہ کے پیغام کو سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اس میں یہ ہے کہ جس غرض سے یہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے اللہ فرما رہے ہیں ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، یعنی بظاہر یہ شو کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ اس غرض سے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیڑے نکالیں، اس میں سے غلطیاں نکالیں، اس کے خلاف اپنا ذہن بنائیں۔ تب بھی یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ان کی سمجھ تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ آپ تو جادو کے زیر اثر ہیں، اور یہ جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں یہ جادو کے زیر اثر ہے۔ اللہ باللہ، اللہ اس بات سے پناہ دے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ورکیبل بیہیویئر آف لائف ہے، قابل عمل ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ ان سے بڑھ کر اعمال حسنہ پیش کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے قرآن کریم کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کر کے اس طرح سے دکھایا کہ آج تک اس کی روشنی ہمیں محسوس نظر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے اگلی آیت میں ہے، دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ وہ لوگ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ ان کے لیے کیوں؟ انہوں نے ضد بنا لیا نا، انہوں نے اپنے طور پہ یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، پھر اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں ہم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو اٹھا کھڑا کر لیا جائے گا اور ساری انسانیت سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اس دنیا میں اعمال کے نتائج بھی سامنے آ جاتے ہیں، آخرت میں تو آنے ہی آنے ہیں۔ اللہ کا قانون مکافات عمل یہ جاری اور ساری ہے، اور کسی کو اس سے بھاگنے کا، اس سے پناہ ملنے کا امکان نہیں۔ ہاں، جو اچھے اعمال کریں گے، اعمال حسنہ کریں گے، پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر چلیں گے، ان کے لیے نجات اور فلاح ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں 41/26 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی 26 نمبر آیت ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، بہت سارے آگے پیچھے اگر ساری آیات آپ دیکھیں تو آپ کو اور زیادہ مضمون سمجھ آ جائے گا۔ کافروں نے کہا، انکار کرنے والوں نے کہا، اس قرآن کی دعوت کا وہ انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں اس قرآن کو سنو ہی مت، قرآن کو سننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو قرآن کریم سنتا ہے اور وہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس و اعظم سے، تو وہ
लाजमन मुतासर होता है। इसके पढ़े जाने के वक्त बेहुदा गोई किया करो, शोर शराबा किया करो, वावेला मचाया करो शोर, क्या अजब कि तुम गालिब आ जाओ। अब यहाँ शोर मचाने के दो तरीके होते हैं। एक तो जब आप पढ़ रहे होते हैं उस वक्त इसको किसी और तरफ मुतवज्जो कर लिया जाए, कोई शोर मचा दी जाए, अपनी बातें शुरू कर दी जाए। और चूंकि ये क़यामत तक के लिए हमारे लिए रहबरी और रहनुमाई का सामान है, आजकल ये होता है कि जब भी कोई कुरान की आयत पेश की जाए या कुरान करीम की कोई तालीम पेश की जाए तो वो कहते हैं इसके हवाले से हमारे बुजुर्गों ने ये कहा हुआ है। जो मुख्तलिफ मसालक में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, वो इनकी तौजी अपने अपने नुक्ता नज़र से अपने अपने ख्याल से कर रहे होते हैं। कोई लुगात में से मानी निकाल रहा होता है, कोई इसके आगे पीछे सियाक़ो सबाक़ को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा होता है, कोई अपनी वैसे ताबीरें दे रहा होता है जी इसके खुफिया माने ये हैं, बातनी माने ये हैं। गरज अपने अपने ख्यालात के मुताबिक इसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर रहे होते हैं। ये सारी दावत हक को रोकने के मनफी हथकंडे शुमार होते हैं। कुरान करीम ने इस सिलसिले में बेशुमार जगहों पे हमारा ज़हन खोला है या हमें रहनुमाई दी है। ऐसे ही दीगर और भी आयात हैं जिनमें इन काफरों का तर्ज अमल बताया गया है। इसे कभी कहते हैं कि ये असातीरुल अव्वलीन है, गोया मुनाफकत करना, रातों को खुफिया मंसूबे बनाना, मन घड़त अफवाहें फैलाना, वसवसे छोड़ना, जादू का नतीजा करार देना, अफवाहें फैलाना और सारे इल्जाम लगाने का मकसद दावत हक को, कुरान करीम की तालीम को मशकूक बनाना और उसके रास्ते में कांटे बिछाने के मुतरादिफ है। चीखो पुकार करने का मतलब भी हो सकता है एक तो वाकई जिस वक्त पढ़ा जा रहा हो शोर मचाया जाए, जब कुरान सुनाया जाए तो गौर से न सुनना और न सुनने देना, दूसरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या जमात मुस्लिमीन के खिलाफ या मोमिनों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करना और वसवसे छोड़कर लोगों को राह हक से बदगुमान करना। इन सारे मनफी हथकंडों का हरबों का मकसद इन लोगों का ये होता है कि ना खुद कुरान करीम के हक़ाइक़ को तस्लीम करना है और ना ही इसे दूसरों तक पहुंचने देना है। खुद भी कुरान से मारूम रहना है और दूसरे लोगों को भी ऐसे मारूम रखने की कोशिश करना है। इसी तरह से उनके मफादात हाल हो सकते हैं, इसी तरह से उनकी ज़ाहिरी नमूद नुमाइश हो सकती है, इसी तरह से उनका सिक्का चल सकता है। लेकिन अंजाम इसका ये होगा कि कुरान के अलावा जो भी निज़ाम दुनिया में अपनाया जाएगा वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद और मुफीद नहीं हो सकता। कुरान करीम की बेशुमार और आयात में इस तरह से बात हमें समझाई गई है कि कुरान करीम की तालीम को मशकूक बनाने के लिए कुफार क्या क्या मनफी हथकंडे इस्तेमाल करते थे और आज भी करते हैं। हमारी बदकिस्मती कि हम खुद कई दफ़ा जोश अकीदत में उनके साथ शामिल हो जाते हैं और माफौकुल फितरत नजरिए बना लेते हैं। कभी हम मुखालफत में, कभी अपने मफादात की खातर, कभी अपने मसलक की खातर हम इससे रूगर्दानी करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ दे और इसके मुताबिक ज़िंदगी को अपनाने की, उस्तवार करने की हिम्मत और तौफीक दे। वस्सलाम। ठीक है नाज़रीन, अभी अगले मौजू के साथ अगले व्लॉग में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।